خداوند یسوع مسیح کے زندہ نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کا مالک خداوند یسوع مسیح ہم سب کو جو اس وقت عبادت میں بیٹھے ہیں، صرف ان کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں سے خدا ہر ایک کو آواز دے رہا ہے، ہر ایک کو بلا رہا ہے۔ اور اس کا بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیوں بلا رہا ہے۔ یسوع مسیح لوگوں کو ایک مقدس زندگی، اپنے ساتھ رفاقت اور خوشخبری کے ذریعے روح کے پھلوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے، ہر ایک کو آواز دے رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ روح کے پھل کیا ہیں۔ روح کے پھل ہیں محبت، خوشی، امن، بردباری، مہربانی، وفاداری، نرمی، خود پر قابو پانا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ آج خداوند ہم سب کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنے پاس بلا رہا ہے، یعنی آواز خدا ہمیں دے رہا ہے۔ اور یہ آواز، یہ کال مسیح کے ذریعے عطا کردہ فضل کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یسوع مسیح دنیا میں روشنی کے لیے بلا رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح اندھیروں میں سے نکالنے کے لیے آج مجھے اور آپ سب کو آواز دے رہا ہے کہ اندھیرے میں سے نکل آؤ، روشنی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ خدا روشنی ہے۔ یسوع مسیح لوگوں کو اپنے ساتھ رفاقت، خدمت، محبت کی زندگی، دنیا سے الگ ایک مقدس زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 16 آیت سے لے کے 18 آیت تک لکھا ہے۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین۔ تو ہم یہاں پہ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایمان لے آنا دل سے اور اس پر عمل کرنا۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ شمعون اور اس کے بھائی اندریاس، جب خدا یسوع مسیح نے آواز دی تو انہوں نے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے اور دل سے خدا یسوع مسیح کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور خدا یسوع مسیح نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ کیا تھا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بنا دوں گا۔ آدمگیر مین کہ انسانوں کے مچھیرے، یعنی تم انسانوں کو گھیر گھیر کر میرے قدموں میں لاؤ گے، پکڑ پکڑ کر میرے قدموں میں لاؤ گے۔ اور یہ ذمہ داری صرف اور صرف خوش قسمت لوگوں ہی کے حصے میں آتی ہے، جنہیں خدا پیار کرتا ہے، جنہیں خدا چنتا ہے، جنہیں خدا اپنے لیے مقرر کرتا ہے۔ تو ان آیات میں ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس ایسی قدرت ہے کہ وہ پل بھر میں انسانوں کے دل و دماغ کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے، جس طرح انہوں نے شمعون کے بھائی اندریاس کے ذہنوں کو بدل دیا۔ خدا آج ہماری سوچوں کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔
بدلنا چاہتا ہے، لیکن پہلے ہم اس کی آواز کو تو سنیں، پھر دل سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو خدا آج ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے گا۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 28 اور 29 آیت، چیپٹر 11 ورس 28 اینڈ 29 لکھا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں، میں دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ آمین۔ تو 28 آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند آج ان لوگوں کو خاص طور پر دعوت دیتا ہے کہ جو مصیبت زدہ ہیں، مصیبت جیسے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور خداوند آج ہمیں آواز دے رہا ہے کہ وہ سارا بوجھ مجھے دے دو، چاہے وہ بوجھ کسی بھی طرح کا ہو۔ ہم قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہم بری خواہشات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہم پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہم ڈر اور خوف کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو دنیا کے آج مسیحی لوگ جو ساؤتھ ایشیا کے کچھ ممالک میں ان کا نام نہیں لوں گا، بلکہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو سارے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ جو ساؤتھ ایشیا کے کچھ ممالک میں خوف کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو خدا آج ان سب کو آواز دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہیں اس بوجھ سے بھی آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ تو خداوند ضرور آزاد کرے گا۔ اور 29 آیت کا مطلب ہے کہ کسی کے تابع کر دینا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے تابع کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا۔ تو یسوع کے جوئے کا مطلب ہے میرا جوا اپنے اوپر لے لو۔ اس کا مطلب ہے کہ میری تعلیمات کو، میرے زندہ کلام کو تم اپنے دل میں رکھ لو اور اس کو دل سے قبول کر لو، ایمان کے ساتھ، اور پھر اس پر عمل کرو۔ اور خداوند یسوع مسیح کی دل سے پیروی کرنا، اپنے آپ کو دل سے خداوند یسوع مسیح کے تابع کر دینا۔ تو آخر پہ میں ایک حوالہ اور پڑھوں گا، یوحنا کی انجیل، اس کے 7 باب، اس کی 37 آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ آمین۔ تو میرے عزیز، آج خدا ہم سب کو بھی آواز دے رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، تم میں سے جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آ کے پیے۔ تو اس کا ہم روحانی اور دنیاوی پہلو سے دیکھیں گے کہ روحانی پیاس اور دنیاوی پیاس کیا ہے۔ روحانی پیاس کا تعلق روح سے ہے کہ زندگی کا پانی
اور جس طرح ایک سامری عورت جو ایک کنویں سے پانی نکال رہی تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے جب پانی مانگا تو اس نے کہا کہ یہودیوں کو ان کے ساتھ ہم برتاؤ نہیں رکھتے، یہ ٹال دیا. تو خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کیا کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. اور زندگی کا پانی کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام. جب خدا کا زندہ کلام ہمارے اندر اترتا ہے تو پھر ہماری ہر طرح کی پیاس، ہر قسم کی بری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور دنیاوی پیاس کیا ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے. اور آج اگر میرے پاس 1,000 روپے ہے تو میری خواہش ہو کہ میرے پاس 2,000 روپے آ جائے. اگر میرے پاس 10,000 ہے تو میں چاہوں گا میرے پاس 20,000 آ جائے. میرے پاس اگر موٹر بائک ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے پاس اچھی کار آ جائے. تو یعنی خواہشات جب بڑھتی ہیں تو اس ایکول ٹو ورلڈلی تھرسٹ، یہ ایک دنیاوی پیاس ہے. تو خدا اس پیاس کو بھی بجھانا چاہتا ہے تاکہ ہم ان سب سے ہٹ کر، ان سب سے بچ کر، ان کو ختم کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، جو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ ہمیں وہ چیزیں دینا چاہتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو روحانی پیاس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ روح القدس لے لو، جو خداوند صرف اور صرف انعام کے طور پر اپنے لوگوں کو دیتا ہے. اپنے لوگ کون؟ جو خداوند یسوع مسیح پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ اسے شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. تو آج کی جو خدا آپ کو آواز دے رہا ہے، میرے عزیز، خدا کی آواز پر کان لگائیں، اور خداوند کی آواز جب آپ تک پہنچ چکی ہے، اس کو سن کر خداوند کے قدموں میں آ جائیں. تو خدا آپ سب کو برکت دے گا.